السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ سوال پوچھا ہے مشت زنی کے بارے میں۔ اسے جلق کہتے ہیں۔ مشت زنی، ہینڈ پریکٹس، اپنی ہاتھ سے قضاء شہوت کرنا، اپنے جنسی جذبات کو ٹھنڈک پہنچانا اپنے ہاتھ کے ساتھ، یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور لغو ہے، انتہائی قبیح اور رسوا کن گناہ ہے، دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے جسمانی قوت و طاقت کمزور ہو جاتی ہے، قبل از وقت بڑھاپا چھا جاتا ہے، چہرے کی رعنائی ختم ہو جاتی ہے، نامردی اور بانجھ پن کا سبب ہے، نسیان کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس سے اعصابی، دماغی اور جسمانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عامة العلماء على تحريمه، وقال بعض العلماء إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان أجراها بين الناس حتى صارت قيلة ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها۔ اکثر اہل علم مشت زنی کو حرام سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو کہا ہے کہ یہ اپنے ہی ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے، یہ معصیت ہے، شیطان نے اسے ایجاد کیا اور لوگوں میں جاری کر دیا، یہاں تک کہ یہ ایک بحث و مباحثہ بن چکا ہے، کاش کہ اس پر گفتگو ہی نہ کی جاتی۔ اگر اس کے جواز پر دلیل بھی قائم ہو جائے تب بھی معزز لوگ اس کے گھٹیا پن کی وجہ سے اس سے اعراض کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ذی شان ہے قرآن مقدس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ جو اس کے سوا کچھ اور تلاش کرے تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ لا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء۔ عضو خاص کو، اعلی تناسل کو صرف بیوی یا لونڈی کے ساتھ جماع میں استعمال کیا جا سکتا ہے، مشت زنی جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرے، یہ حرام ہے۔ فیہ دلیل علی ان الاستمناء بالید حرام۔ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ مشت زنی حرام ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوته ویکون له فیہا اجر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، کیا اس کے لیے اس میں بھی اجر ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر حرام ذریعے سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ یقیناً۔ تو اسی طرح اگر وہ حلال ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ رواہ مسلم۔ مشت زنی کے گناہ ہونے پر یہ حدیث بھی دلیل ہے
کیونکہ اس میں ناجائز طریقے سے شہوت پوری کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصینا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کو تبتل کی اجازت نہیں دی۔ تبتل معنی عورتوں سے الگ رہنا، شادی نہ کرنا، نکاح نہ کرنا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تبتل یعنی عورتوں سے الگ رہنے کی اجازت دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو خصی کر لیتے۔ یہ روایت صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ مشت زنی حرام ہے، یہ تبتل سے بڑھ کر ہے جو انسان کو خصی کر دیتی ہے۔ اما الاستمناء فالاصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير۔ جمہور اہل علم کے نزدیک مشت زنی حرام ہے اور ایسا کرنے والے پر تعزیر ہے، سزا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک صاف کرے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرے، نکاح کو آسان سے آسان بنا دیجئے، اور زنا کے جتنے بھی راستے ہیں، بدفعلی کے، اغلام بازی کے، ہم جنس پرستی کے، بد کرداری کے، ان تمام راستوں کو بند کر دیجئے۔ ہر وقت ہماری سوچ، نظریہ، عقیدہ یہ ہو جیسا کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے محبت کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کمرے میں اکیلے ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں، یہ مت سمجھو کہ میں اکیلا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں اکیلی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہاتھ جن سے یہ غلط کام کرتے ہیں مشت زنی کا، قیامت کے دن اگر توبہ نہیں کرتے دنیا میں تو یہ ہاتھ بول کر بتائیں گے، گواہی دیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا عقل مندی اور سمجھداری اسی میں ہے کہ ابھی آج ہی سچی توبہ کر لی جائے اور اپنی شہوت کو قابو میں رکھنے کے لیے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے، اور جتنی جلدی ہو نکاح کی تیاری کی جائے، اور جیسے ہی اسباب میسر آئیں، جس طرح کے حدیث میں ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تو فوراً مسنون نکاح کر لیا جائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو، سب اہل ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا فرمائیں، اور اخلاقی برائیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔